کورسز بھی یہاں موجود ہیں, مختلف اور ایکٹیویٹیز جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. جہاں تک رمضان رمضان کی بات ہے, الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر پروردگار نے مریم نواز صاحبہ کو سرخرو کیا کہ 30 لاکھ خاندانوں تک جو ہے وہ 10,000 روپے کی جو پے آرڈرز ہیں وہ پہنچائے گئے, اور ہر ایک کے گھر پہ جا کر نوک کر کے عزت کے ساتھ وہ ان کو دیے گئے. اور اب جو ہے یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب صرف جن کے کچھ پروسیس رہ گئے, کسی کے انگوٹھے میچ نہیں ہوئے, یا کسی جو بیوہ ہیں ان کے شوہر کے نام پر پے آرڈر آ گیا تھا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے چل رہی ہیں, جس کو 15 اپریل تک سی ایم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کو چلتا رہنا چاہیے, تاکہ کوئی بھی ایک ایسا ہمارا جو ہے وہ شہری نہ رہ جائے کہ جس کا پے آرڈر جو ہے وہ کیش نہ ہو سکے. سو الحمدللہ وہ ہو چکا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جی وہ روانہ ہو گیا نہیں روانہ ہو گیا, اس حوالے سے حکومت کا لینا دینا تو اس میں نہیں ہے. میرے خیال ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے, تو قانون اپنا راستہ لے گا. بلاول بھٹو کا غداری گورنر ہاؤس آئے تھے اور انہوں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ تمام جو قومی مسائل ہیں, دہشت گردی سے دیگر جو مسائل ہیں, اس میں ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. اور انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو, وزیر اعظم کہا کہ اگر کردار ادا کرنا چاہتے تو پیپلز پارٹی کردار ادا کرے. نہیں, اگر بلاول بھٹو صاحب کان سے پکڑ کے پی ٹی آئی کو لا سکتے ہیں تو لے آئیں. ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, کئی دفعہ کر کے دیکھ لی, وہ خود بھاگ جاتے ہیں. اب اگر کان سے پکڑ کے لانے کی گنجائش رہ گئی ہے, اگر بلاول صاحب وہ کر سکتے ہیں تو شوق سے کر لیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ تنخواہوں کے حوالے سے باقی سترہ پنجاب کے بہت سارے جو ملازمین پنجاب بھر میں احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ آپ کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اس سلسلے میں کیسے میک شور کریں گے کہ لوگوں کو تنخواہیں ملیں؟ اور دوسرا سوال یہ لے لیں کہ ہم نے شہباز شریف کے دور میں, بلدار کے دور میں, ہر دور میں لوگوں کو سی ایم کو ہاسپٹل میں جا کے اس طرح ایم ایس کو معطل کرتے ہی دیکھا ہے. نہیں, بزار تو کبھی گھر سے نہیں نکلے تھے, پتہ نہیں آپ نے بزار کو کہاں دیکھ لیا. پیارے بھائی, بزار صاحب تو گھر سے کبھی نکلے نہیں تھے, پتہ نہیں آپ نے کہاں خواب میں دیکھ لیا ان کو کہیں جاتے ہوئے. پہلی تو گزارش ہے ستھرا پنجاب کے وجہ سے, پورے پنجاب میں نہیں ہے, اکا دکا جگہوں پر دیکھیے آؤٹ سورس کیا ہے ہم نے, اور ہم سے مختلف جو کمپنیز ہیں انہوں نے یہ کانٹریکٹ لیا ہے, اور اس کانٹریکٹ کی شک ہے کہ ان کو میک شور کرنا ہے کہ تنخواہیں جو ہے وہ ٹائملی ملیں. اس کے اوپر سی ایم نے بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تنخواہیں پے کی جا رہی ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارا ایسا بہن بھائی رہ جائے گا جس کو تنخواہ عید سے پہلے نہیں ملے گی, ایسا ہو نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیے کیا ایک سی ایم کے پاس کیا آپشن ہے. وہ ایک طرف اگر وہ صرف دفتر میں بیٹھ کے سرکاری رپورٹیں پڑھ کے کہیں سب اچھا ہے, پھر آپ کہیں گے سی ایم جو ہے وہ سرکاری بابوؤں کے کہنے پہ چلتی ہیں, ان کو حقائق کا علم نہیں ہے. حقائق جاننے کے لیے جب وہ ہسپتالوں میں جاتی ہیں اور وہاں جا کر جو مریض ہیں ان کے لوائقین جھوٹ تو نہیں بولتے نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے دوائی لانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے نا. اگر دوائیوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ سٹاک موجود ہے, اس کے باوجود اگر دوائی نہیں دی جا رہی, تو چیف منسٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ہنسی خوشی وہاں سے جو ہے وہ کھیلتے ہوئے باہر آ جانے چاہیے. یا جو لوگ ان کے ویژن پہ کام نہیں کر رہے, جو مریضوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, جو ادویات نہیں دے رہے, ان کو پوچھنا چاہیے. وہ وہی کر رہی ہیں جو ان کا کام ہے. ان کا کام ہے کہ جو اربوں روپے کا فنڈ ہے اس کی پلفریج نہیں ہو, ان کو ادویات چوری نہ ہوں, لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ اگر کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا, ان کی ایسے ہی زیرو ٹالرنس ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر. یقین مانے اگر میں کسی دن کام نہیں کروں گی نا تو مجھے بھی نہیں بخشیں گی. سو یہ اور یہی گورننس کا ماڈل ہے ان کا. ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں سب کے لیے, منسٹر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے. جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. دیٹس اٹ. کہ محکمہ ہیلتھ کے اتنے ایشوز آ رہے ہیں, 2 ہاسپٹلس میں آپ نے دیکھ لیا, 2 منسٹرز رکھے ہوئے ہیں, تو کیا یہ منسٹرز کی ناکامی ہے؟ آپ کے محکمے کی کوئی بات نہیں کی جاتی, مریم اورنگزیب کے محکمے کی, اس طرح بھرت صاحب کا محکمہ ہے. میں نام اس لیے کہ یہ ایشو آ رہے ہیں مسلسل, تو کیا پھر دیکھیں محسن ہیلتھ کے ساتھ ایڈ کر لیں, بالکل سیم کوسچن ہے. 2 خاصگاہ ہیں وزیر, اور لاہور کے ہی ہاسپٹلس کا ایشو آتا ہے. آپ بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے, سارے پنجاب کے ایشو ہے. میں گزارش کر لیتی ہوں, میں سمجھ گئی. کہ جب ہرارکی ہوتی ہے, جب کیبنٹ ہوتی ہے, ہر کام تو چیف منسٹر کو نہیں کرنا نا. چیف منسٹر اگر آپ کو ایز اے انفارمیشن منسٹر رکھتی ہے تو آپ یہ بھی رسپانسبلٹی رہتی ہے. تو ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 خاصگان وزیر ہیں, تو اس کا یہ مطلب لگ رہا ہے کہ وہ تگڑے ہیں. دیکھیں میری بھائی, نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی, تگڑا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ صحت ایک بہت سینسٹیو, بہت کمپلیکیٹڈ اور مافیا سے گھرا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پر ہر ایک نے صحت کے محکمے کو جکڑا ہوا ہے. دیکھیے جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں نا, وہ یہ نہیں کر سکتے, ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی کو علاج سے منع کر دیں. ان کے پاس چوائس نہیں ہے
کہ وہ کسی کو کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. جب مفت ادویات فراہم کی گئی ہیں, اربوں روپے کا فنڈ ہے, تو ان کو وہ دینی پڑیں گی. جو منسٹرز ہیں وہ بھی اپنا محکمے کی وہ کام بھی کر رہے ہیں, بریفنگز بھی لے رہے ہیں, لیکن ایک منسٹرز کے اوپر بھی ایک ہائرکی ہے جو چیف منسٹر کی ہے, اور وہ پھر میں نے جیسے کہا کہ سرکاری رپورٹوں پہ بلیو نہیں کرتی. وہ سینگ از بلیونگ والی ان کی اسٹریٹجی اور پالیسی ہوتی ہے جو ہر چیف منسٹر کی ہونی چاہیے, کہ آپ کو دفتر میں بٹھا کے, اب میرے بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھے بہت ساری رپورٹیں آتی ہیں, لیکن ہر رپورٹ 100% درست ہے میں نہیں کہہ سکتی. اور اسی لیے صحت اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس کو جو ہے بہت کلیئرلی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری بات ہے جب ایکشن لیتے ہیں پھر آپ ہی بہت سارے لوگ جو ہے وہ سفارشیں بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ آپ بھی وہ کہہ دیتے ہیں وہ دیکھیں نا جی فلانے ڈاکٹر کو معاف کر دیں, وہ دیکھیں نا جی مجھے اب پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں. پھر وہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اطلاعات ہمارے خلاف بولتی ہیں. بائیو میٹرکس کیوں نہیں ہونی چاہیے ہسپتالوں میں؟ بائیو میٹرکس ہونی چاہیے. ڈاکٹر کے آنے اور جانے کا ٹائم پتہ ہونا چاہیے. اگر پرائیویٹ کلینک میں بیٹھ کے پرائیویٹ کلینک کر سکتے ہیں تو سرکار سے بھی آپ نوکری کرتے ہیں نا, وہاں تنخواہ لیتے ہیں, وہاں پہ بھی ٹائملی آنا چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ ہیلتھ کے شعبے میں مافیا ہے. دونوں وزراء پہلے دور